السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تاریخ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اس سے پچھلے درس میں مدینہ منورہ میں جہاد کی ابتدا کے حوالے سے بات ہوئی، چونکہ مدنی دور اس میں تقریباً جہاد کا ذکر زیادہ ہے اور غالباً سبھی جہاد ہے اس میں، یہ 10 سال جو گزرے ہیں، تو اس لیے جو ابتدائی باتیں تھی جہاد کے حوالے سے وہ میں کر چکا ہوں کہ جہاد کس طریقے سے کون کون سے آیات کے ذریعے سے نازل ہو گئی اور کتنے درجوں میں نازل ہو گئی۔ سب سے پہلے جو نازل ہو گئی، ایک عام انسان کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ مکہ مکرمہ میں آپ کو صبر کرنے کا حکم تھا کہ آپ صبر کرو، درگزر کر لو، معاف کر لو جو آپ پر زیادتی اور ظلم کرتے ہیں۔ لیکن اب وہاں مدینہ منورہ میں جانے کے بعد اب یہ معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ اب اجازت دی گئی کہ جس پر ظلم کیا جاتا ہے اسے اجازت ہے کہ اپنے ظلم کا بدلہ لے اور اپنے اوپر زیادتی نہ ہونے دے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جو مظلوم ہے، جن پر ظلم کیا جاتا ہے، تو ان کو اجازت ہے کہ وہ لڑے، اپنا بدلہ لے۔ دوسری اجازت دی گئی، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اللہ کے راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، یعنی جو اپنے علاقے میں ہیں، اپنے ملک میں ہیں، تو میں کچھ نہیں کہتا، انہیں کچھ نہ کہو، جو تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے آتے ہیں تمہارے ملک میں، تمہارے زمین میں، تم ان سے لڑو، یہ دفاعی جہاد ہے۔ اور تیسرے درجے میں جہاد کی فرضیت ہوئی، احکامات نازل ہوئے، وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، جس طرح یہ لوگ تمہیں عام طور پہ قتل کرنا چاہتے ہیں، ہر جگہ تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارنا چاہتے ہیں، تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم بھی ان کو مارو۔ اب تم آرام سے ان کے انتظار میں نہیں بیٹھو کہ وہ آئیں گے تو ہم لڑیں گے، بلکہ اب تم اقدام کرو اور ان کے پاس جاؤ اور ان سے لڑو، چونکہ اسلامی ریاست بن گئی تھی تو اس لیے اللہ نے ان کو اجازت دے دی کہ اب لڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن اس میں خاص کچھ لوگ اصولوں کے ساتھ لڑنے کی اجازت ملی، جیسے ذمی ہیں، پچھلے درس میں غالباً میں بیان نہیں کر چکا ہوں، اس کو ذمی میں بھول چکا ہوں، ذمی کو مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ذمی وہ کافر کہلاتا ہے جو مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہو لیکن ٹیکس ادا کرتا ہو اور مسلمانوں کے حکمرانوں کی بات مانتا ہو اور اس ملک اور اس قانون کے مطابق چلتا ہو، تو اس کو بھی مارنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے مال کی اور جان کی اور اس کی عزت کی حفاظت مسلمانوں پر ایسا ہے جیسے کہ اپنی مال جان کی حفاظت ہے۔ مستامن جو کچھ وقت کے لیے امن طلب کرے، ملک میں آئے، جیسے سفارت خانے ہیں، تو اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح معاہد و ملک جس کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہوا ہو، ان کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ چوتھا قسم حربی کافر ہے، حربی جو میدان جنگ میں ہو، اگرچہ میدان میں نہیں ہے لیکن اس وقت اس ملک کے ساتھ جنگ ہے، تو اگر ایسا کوئی کافر سامنے آتا ہے تو ان کو پھر مارنے کی اجازت ہے۔ لیکن بوڑھے لوگ جو کسی کام کے نہ ہوں، اگر ان کے بوڑھے ایسے ہو جو ان کے استاد ہو، ان کو جنگ کی تربیت دیتے ہو، تو وہ لوگ تو لڑائی والے جوان شمار ہوتے ہیں، ان کو بھی مارنے کی اجازت ہے۔ عورتیں، بچے، ان پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، اور اس مذہب کے اور اس ملت کے علماء اور ان کے بڑے، ان کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے جب تک جنگ میں خود حصہ نہ لے۔ اگلا جو موضوع ہے آج کا، وہ سرایہ اور غزوات کے عنوان سے ہے۔ آج میں ہم یہ بیان کریں گے
کہ سرایہ کسے کہا جاتا ہے، غزوہ کسے کہا جاتا ہے، کیا فرق ہے اس میں؟ ایک ہوتا ہے غزوہ اور ایک ہوتا ہے سریہ۔ غزوہ اس جماعت کو کہا جاتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو اور اس جماعت اور اس دستے کی خود قیادت فرمائی ہو۔ جس جماعت میں آپ خود جہاد کے لیے ان کے ساتھ تشریف لے کے گئے ہو، اس واقعے کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور جس میں آپ نے کسی اور صحابی کو امیر بنا کر بھیجا ہو، بہت سے ہیں، تو وہ سریہ کہلاتا ہے۔ سن 1 ہجری میں آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں، اسی طرح شوال میں، اسی طرح ذی القعدہ میں آپ نے سریے بھیجے، مختلف سریے، جیسے سریۃ حمزہ اور اسی طرح سریۃ عبیدۃ بن الحارث اور اسی طرح سریۃ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے 30 مہاجرین کا دستہ دیا اور آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر بنایا اور کافروں کے تعاقب میں بھیجا۔ یہ لوگ قافلے کے تعاقب میں گئے، چلتے 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 مقام عیس ایک مقام ہے، وہاں ان کافروں کے ساتھ سامنا ہوا، لڑائی کے لیے تیار ہو گئے، تو قبیلہ جوہینہ بیچ میں آ کر وہ لڑائی انہوں نے ختم کی اور دونوں کو چھڑوایا۔ یہ قافلہ واپس آیا، یہ جماعت واپس آ گئی۔ اسی طرح شوال کے مہینے میں آپ نے عبیدۃ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ کو 60 مہاجرین کا دستہ دیا، 60 افراد پر مشتمل یہ جماعت، اور عبیدۃ بن الحارث ان کے امیر، ان کو آپ نے رابغ کے مقام پہ بھیجا اور آپ نے فرمایا کہ ان کے تعاقب میں جاؤ، جو مکہ مکرمہ کے قافلہ ہے۔ تو یہ لوگ وہاں جب پہنچ گئے تو قافلہ نکل چکا تھا، 1 دن پہلے ہی وہاں سے نکل چکا۔ اسی طرح تیسرا قافلہ، تیسری جماعت اور تیسرا سریہ سن 1 ہجری میں ذی القعدہ کے مہینے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سریے میں آپ نے 20 آدمیوں کا دستہ دیا، ان کو امیر بنایا، اور آپ نے فرمایا کہ خراز غالباً ایک مقام، وہاں جا کر آپ جو کافروں کا قافلہ ہیں اور ان کے لوگ ہیں ان کے تعاقب میں جاؤ، ان کا تعاقب کرو۔ یہ بھی وہاں گئے لیکن وہ لوگ ہاتھ نہیں آئے، نکل چکے تھے۔ تو یہ سن 1 ہجری میں ہوئے۔ سن 2 ہجری میں غزوات پیش آئے، تقریباً 3-4 غزوے ہوئے جن میں آپ نے خود شرکت فرمائی ہے، جیسے غزوہ بوا اور یا ابوا اور غزوہ صفوان، یا دوسرا اس کا نام ہے بدر اولی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں خود شرکت فرمائی ہے۔ آپ کو اطلاع ملی کہ یہاں سے کچھ قافلے دکھائی دیے گئے ہیں جو مکہ مکرمہ کے لوگ تھے، آپ نے اپنے ساتھ صحابہ کو ساتھ لیا، اب ان کے تعاقب میں نکلے، لیکن یہ رمضان کا مہینہ تھا سن 2 ہجری، لیکن وہ لوگ نکل چکے تھے اور ہاتھ نہیں آئے۔ اسی طرح غالباً یہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، نہیں رمضان کا نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد آپ کو اطلاع ملی کہ کسی طرح کسی قافلے کی اطلاع ملی، بلکہ قرز بن جابر انہوں نے مسلمانوں کے چراگاہ پہ حملہ کیا، تو حضور کو اطلاع ملی، آپ نے صحابہ کا ایک دستہ ساتھ لیا، ان کے پیچھے گئے اور چلتے چلتے بدر کے مقام تک، جہاں بدر کا معرکہ پیش آتا ہے، اس بدر کے مقام تک آپ نے ان کا تعاقب کیا، لیکن وہ لوگ نکل چکے تھے۔ وہاں موجودہ قافلوں سے، قبائل سے آپ نے
معاہدے کیے۔ اس طرح آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار باہر جانے سے آنے سے جو آس پاس کے قبائل تھے وہ تقریباً سارے ہی مسلمانوں کے حلیف بن گئے تھے، حلیف، ان کے جنگ کے ساتھی بن گئے تھے۔ اچھا، جب یہ کافر مسلم تنگ آ گئے تو انہوں نے اب شام کا راستہ عراق کے ذریعے سے جانا شروع کر دیا۔ شام، مدینہ منورہ کا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا، اب عراق کے راستے سے انہوں نے وہاں جانا شروع کیا۔ لیکن جس راستے سے وہ لوگ جنہوں نے جانا شروع کیا تھا، جس راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی اپنے دستے متعین کیے اور وہاں بھی ان کو چھوڑا نہیں۔ اب یہ لوگ مجبور ہو گئے سوچنے پر کہ اب کیا کیا جائے۔ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ان کو تنگ کیا گیا کہ جس طرح انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے صحابہ کو مکہ مکرمہ میں تنگ کیا، ان کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، حضور نے بھی ان کو ایسے ہی تجارت کے راستے ان کے لیے بند کیے اور ان کو تنگ کیا۔ اچھا، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا سریہ نکلا ہے سن 2 ہجری میں غزوہ، جس میں آپ خود تشریف لے گئے، وہ سفر کے مہینے میں تھا، سفر۔ پھر دو جماعتوں میں آپ گئے ربیع الاول کے مہینے میں، اور آخر میں جو آپ نے چوتھا غزوہ کیا سن 2 ہجری میں، وہ جمادی الاولیٰ کے مہینے میں آپ نے غزوہ میں خود شرکت کیا، ان کے پیچھے آپ نے تعاقب کیا۔ اور اسی طرح آپ نے عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی ایک جماعت بنائی رجب کے مہینے میں سن 2 ہجری۔ 8 آدمیوں کی جماعت آپ نے بنائی اور آپ نے اعلان فرمایا کہ میں ان لوگوں کے امیر ایسا شخص بناؤں گا جو بھوک پر بہت زیادہ صبر کرنے والا ہے۔ جب صبح ہوئی، آپ نے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور آپ نے ان 8 آدمیوں کا ان کو امیر بنایا، اور آپ نے ان کو ایک خط دیا۔ آپ نے فرمایا کہ 2 دن سفر کرنے کے بعد، یہ خط 2 یا 3 دن غالباً 2 دن سفر کرنے کے بعد آپ یہ خط کھول لیں اور خط کو پڑھ لیں، اس سے پہلے کھول لیں نہیں۔ تو 2 دن سفر کرنے کے بعد جب انہوں نے خط کھول کے دیکھا تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہوا تھا کہ تم لوگ بطن نخلہ چلے جاؤ، جو مکہ مکرمہ کے جانب ہے اور مکہ مکرمہ کے قریب ہے، ایک وادی ہے بطن نخلہ چلے جاؤ، وہاں جا کر تم صرف کافروں کے حالات معلوم کر کے ہمیں بتا دو، باقی لڑنا کسی سے نہیں۔ ہاں، جس جگہ تم خط پڑھو تو اپنے ساتھیوں سے پوچھ لو کہ جو آدمی واپس جانا چاہتا ہے اس کو واپس آنے کی اجازت ہے، اس پہ کوئی گناہ اور کوئی زبردستی نہیں۔ جب عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے خط سب کو سنایا تو سب جانے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم تیار ہیں۔ یہ حضرات جب بطن نخلہ پہنچے تو ان کا کام تو صرف ایک خبر لانی تھی، کافروں کے حالات معلوم کرنے تھے۔ تو ایک جماعت، کافروں کی ایک جماعت نے ان کو، مسلمانوں کو دیکھ لیا۔ اب یہ سمجھ گئے رجب کا مہینہ ہے، تو یہ رجب کا مہینہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ منہا 4 حرم۔ 12 مہینے ہیں سال میں اللہ کے ہاں گنتے کے حساب سے، اس میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ حرمت والے مہینے ایسے تھے کہ یہ لوگ اس مہینوں کا قدر کیا کرتے تھے، اس مہینوں میں لڑتے نہیں تھے۔ رجب کا مہینہ اور ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے میں 3 مہینے ایک ساتھ ہیں اور 1 مہینہ الگ ہے۔ تو جب انہوں نے ان کو دیکھ لیا تو انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں کی جماعت نے
انہوں نے جلدی جلدی احرام باندھ کر سر منڈوا لیے، انہوں نے سر منڈوائے۔ تو جب سر منڈوا لیے تو ان کو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں، تو انہوں نے بھی سوچ لیا کہ ہاں یہ حرمت کے مہینے ہیں، یہ لڑنے کے لیے نہیں آ سکتے، یہ عمرے کے لیے آئے ہیں۔ وہ لوگ تو چلے گئے، لیکن وہ جب آگے جانے لگے تو انہوں نے آپس میں سوچا کہ اگر یہ لوگ مکہ مکرمہ گئے تو یہ لوگ ہمارے خلاف کوئی جا کر سازش نہ چلائے، نقصان ہمیں نہ پہنچائے۔ تو ساتھیوں کی رائے مختلف ہو گئی، بعض نے کہا کہ لڑنا چاہیے، بعض نے کہا کہ نہیں لڑنا چاہیے، حضور نے منع فرمایا ہے، ہمیں صرف یہ کام دیا گیا کہ آپ صرف کافروں کے حالات معلوم کر کے واپس آ جائیں۔ بہرحال انہوں نے حالات کے کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ بات طے کی کہ لڑنا چاہیے۔ تو انہوں نے ان پہ حملہ کیا، ان سے لڑے، ایک آدمی ان میں سے مارا، 2 آدمیوں کو قید کر کے مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ کو جب اطلاع ملی، آپ کے پاس جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا دیکھو میں نے آپ لوگوں کو منع کیا کہ لڑنا نہیں ہے، چلو بہرحال جو ہو گیا اب تو ہو گیا۔ یہاں سے کافروں نے اب چیخنا چلانا شروع کیا، یہ کیسے مسلمان ہیں، جسے آج کل اسلام کے خلاف ایک معمولی سی بات کو پوری دنیا، پوری میڈیا ایسے اچالتے ہیں جیسا کہ اس بات کے اچالنے پر جنت کا وعدہ ہے، ایسے اچالتے ہیں۔ اور اگر اسلام کے خلاف دنیا سازشیں کرتے ہیں، کوئی سب خاموش ہوتے ہیں، سب ایسے ہاتھی کے کانوں میں سوئے ہوتے ہیں کہ ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ تو لوگوں کا انصاف ہے اسلام کے ساتھ، لیکن بہرحال اللہ کا دین اسلام، اس کا نام ہی سلام ہے اور سلامتی والا دین ہے، اور یہ سلامتی والا دین ایک لحاظ سے یہ ہے، اسلام ہے، یہ لوگوں کے لیے سلامتی ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں۔ لیکن اسلام اور سلامتی کا معنی ہے کہ اسلام خود سلامتی ہے، وہ خود سالم ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کامل ہے، مضبوط ہے، قوی ہے، غالب ہے، یہ بھی اسلام کا معنی ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ جس ملک میں اسلام ہوگا وہاں امن ہوگی، سلامتی ہوگی، بلکہ اگر ساری دنیا اسلام کے خلاف ہو جائے پھر بھی دین اسلام سلام ہے، سلامتی والا ہے۔ کیا معنی ہے؟ ساری دنیا کے اسلام کی مخالفت کر لے، اللہ کے دین کو مٹا نہیں سکتے، کیونکہ یہ سلامتی والا دین ہے، یہ سالم دین ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کا حق برحق دین ہے۔ چاہے دنیا کے لوگ کتنے ہی سازشیں چلائیں، نیٹ پہ چلائیں، لوگ بیچ کے چلائیں، پیسوں کے ذریعے سے سازشیں چلائیں، قوت کے ذریعے سے چلائیں، اسلام مٹنے والا نہیں ہے۔ ہر دور میں اللہ اسلام کی حفاظت کرتا ہے، ابابیل کے ذریعے سے، اللہ نے ہواؤں کے ذریعے سے، ہدہد کے ذریعے سے، اور پرندوں کے ذریعے سے، اور زمین کی آسمان کی مخلوق کے ذریعے سے، درندوں کے ذریعے سے، کافروں کے ذریعے سے بھی اللہ اسلام کی حفاظت کر دیتا ہے۔ اللہ یہ بھی دکھاتا ہے اسلام مٹنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے تو مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے۔ بیچ میں ایک بات آ گئی، اپنے موضوع سے تو ہٹ کر نہیں ہے بہرحال، لیکن ضروری ہے، مسلمانوں کو اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے دنیا بھی جنت، موت کے بعد بھی جنت، لیکن ایک شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کا وعدہ ہے تم حقیقی مومن بنو، تم ہی کامیاب ہو، تم بلند ہو، شہادت ملے، فزت برب الکعبہ، مجھے کعبہ کی رب کی قسم میں کامیاب ہوا، زندگی ملی تو پھر بھی کامیاب ہے۔ غازی بنو، شہید ہو جاؤ، زندہ رہو یا موت آ جائے، مسلمانوں کے لیے موت بھی تحفہ ہے، زندگی بھی تحفہ ہے۔ زندہ رہو گے تو نیکیاں بڑھے گی، موت آئے گی تو شہادت کی موت، جنت میں چلے جاؤ گے۔ اس لیے مسلمانوں کو کوئی ڈرنی نہیں بات نہیں ہے، کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ تو اسلام اس کے خلاف تو معمولی سی بات ہوگا۔ تو یہ رجب کے مہینے میں جب عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے یہ واقع کیا اور یہ عمل کیا
تو سارے کافر اب چیخنے چلانے لگے، یہ کیسے مسلمان ہیں، حرمت کے مہینوں کا خیال نہیں کرتے، انہوں نے رجب کے مہینے میں، حرمت والے مہینے میں ہم پہ حملہ کیا۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ صبر کرو، صبر کرو، تم جو زیادہ حرمت کی تم لوگوں نے رٹ لگائی ہے، تم میری بھی سنو۔ اللہ نے فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، سورہ بقرہ غالباً 172 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ اللہ نے اس میں فرمایا یسألونک عن الساعة یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، اے میرے حبیب یہ لوگ حرمت والے مہینے میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تم لوگ اس میں لڑتے ہو، یہ حرمت کا مہینہ ہے، کیا اس میں لڑنا جائز ہے کیا؟ تو آپ فرما دیجئے کہ اس میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن آگے سنو، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ۔ یہ آگے تم سنو، صرف یہ نہ کہو کہ اس میں لڑنا حرام ہے، اسی طرح اللہ کے راستے سے روکنا بھی ان مہینوں میں حرام ہے، ان مہینوں میں کفر کرنا بھی حرام ہے، ہر وقت حرام ہے۔ اور اسی طرح مسجد حرام سے روکنا، پھر خاص طور پہ وہاں کے رہنے والوں کو مجبور کر کے اپنے علاقے سے نکالنا، مسجد حرام کو چھوڑنے پر ان کو مجبور کرنا، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ والفتنۃ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل، اور قتل کرنے سے، قتال کرنے سے ان مہینوں میں فتنہ فساد کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور آگے سنو میرے حبیب، یہ لوگ تجھ سے ہٹ بیٹھیں گے نہیں، یہ باز نہیں آئیں گے، یہ مسلسل تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں اپنے دین سے پھیر دے۔ اور یاد رکھو، جو بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ جو لوگ اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، یاد رکھو موت آئے کفر کی حالت میں، کفر کی حالت میں اگر موت آ گئی تو تمہارے دنیا اور آخرت کے سارے اعمال محبوط ہو جائیں گے، حبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، ایک عمل بھی تمہارا باقی نہیں رہے گا۔ جہنم ہمیشہ تمہارے ٹھکانہ ہوگا، ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اصحاب النار ہے، جہنم والے ہیں۔ یہ آیت نازل ہو گئی۔ اچھا، یہ آیتیں جب نازل ہو گئی، اللہ کی طرف سے جب جواب آیا تو کافر اور طیش میں آئے، غصے میں آئے کہ اچھا، ایک تو حرمت والے مہینوں میں ہم پہ حملہ بھی کرو، اور پھر اس کے باوجود تمہارے حق میں قرآن کی آیات، اللہ کا کلام بھی نازل ہو جائے۔ طیش میں آنے کے بعد اب اس کے بعد جا کر ایک بہت بڑا واقعہ پیش آتا ہے، جنگ بدر کبریٰ۔ جنگ بدر اسلام کا سب سے پہلا اور بڑا معرکہ کافر و مسلمانوں کے درمیان، اس کو یہ وہ جنگ ہے جنہوں نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا، اور یہ وہ جنگ ہے جس سے دنیا کے انسانوں میں یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلام غالب ہے اور غالب رہے گا۔ اور اس سے بہت سی چیزیں ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں غزوہ بدر انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے، لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لے، میں واٹس اپ نمبر بھی دے دیتا ہوں اگر یاد رہا اس لنک میں، تو اگر انسان ہے کوئی غلطی ہو جائے تاریخی حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، جگہوں کے نام بھول جائے، بیان کرتے ہوئے انسان ہے بھول جاتے، انسان خطا کار ہے، کل بنی آدم خطا کار وخیر الخطائین التوابون، کلکم خطاؤن، غالباً اس حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سارے کے سارے خطا کار ہو، سارے آدم کی اولاد خطا کار ہے، لیکن سب سے
بہترین خطا کار، غلطی کرنے والا گناہگار وہ ہیں جو اپنی غلطی پر، گناہ پر نادم ہو جائے اور توبہ کر لے۔ تو اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو تشہیر کرنے کے بجائے اطلاع دی جائے تاکہ پتہ چلے، آئندہ درس میں اس کی تصحیح ہو جائے۔ انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔